بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور مجھے پتہ چلا آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، تو آپ کی ریکویسٹ تھی ان کی جانب سے تھا، یہ کیسے طے ہوئی ہے ملاقات؟ دیکھیے میں کچھ عرصہ پہلے جب ابھی وہ جیل میں نہیں تھے تو اس وقت ایک وہ چاہتے تھے میں بار کی عہدیدار بھی تھی، لیکن چونکہ اس وقت میں ریپرزینٹ کر رہی تھی کمیونٹی کو اور ہمارا سٹانس یہ تھا تو میں پھر اس وقت نہیں ملاقات کی ہوئی. اور اب چونکہ میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بالکل آزاد ہوں، میں کسی سے بھی ملوں. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، میں بالکل ہر صورت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں. اور میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو کہ اس وقت مقبول ترین عوامی لیڈر ہیں، میں ان سے سالیڈیرٹی کرنے گئی. میرے ساتھ صدر سپریم کورٹ بار جو سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں عابد زبیری صاحب ہیں، وہ بلکہ میں ان کے ساتھ گئی، اور ساتھ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مقصود بٹر صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. ہم لوگ تینوں جو تھے ہم ان کو ملنے گئے تھے اور کچھ ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی، اور بیسکلی ہم ایک سالیڈیرٹی کے لیے گئے تھے کہ ہم جو جمہوری قوت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو پاکستان کی ڈیموکریسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے. کوئی رکاوٹ ہوئی ملاقات میں؟ بہت زیادہ رکاوٹ ہوئی، کیونکہ دیکھیے پہلے ادھر جانے کے حوالے سے بھی ہمیں انفارم کرنا تھا. مجھے پتا چلا ہے، بلکہ پہلے ہوتا ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں تو یہ سارا پتہ ہے سب کو کہ جی بڑی دیر انتظار کروایا جاتا ہے اور شام تک بیٹھے رہتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی ملاقات نہیں ہو سکتی. جب تک ہم گئے ہیں تب تک بھی انسرٹن تھا، اور خاص طور پہ میرے حوالے سے بھی میں نے یہی سنی تھی کہ انسرٹن ہے کہ شاید میری ملاقات نہ ہو، ہم تینوں میں سے کسی ایک کی ہو جائے یا دو کی ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل ہیوملیٹنگ سلسلہ ہے سارا. ادھر اور بھی ان کے پی ٹی آئی کے ایک دو رہنما بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑی دیر سے ہم سے پہلے کے بیٹھے ہوئے تھے. کون تھا وہ؟ علی محمد خان صاحب تھے اور ایک دو اور بھی تھے، پھر ان کے اپنے کچھ 3-4 لائرز کھڑے ہوئے تھے. تو یعنی لوگ ظاہری بات ہے ان کو پارٹی کے حوالے سے بھی ملنا چاہتے ہیں، تو ان کی ایکسیس بہت مشکل تھی. پھر جب ہم اندر گئے ہیں تو آبویسلی مطلب میں آپ کو بتا رہی کہ ہمیں انسرٹن تھا آخری وقت تک کہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن اچھا ہوا کہ وہ ملاقات ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے. ملاقات کا کیا ڈسکشن ہوئی یہ تو اس پہ بھی بات آئے گی، لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیونکہ کافی عرصہ ہوا کسی نے دیکھا نہیں. ایک دفعہ ایک تصویر آئی تھی، سردیوں کی بات ہے، اس کے بعد ابھی تک کسی نے ان کو اس طرح باضابطہ طور پہ عوام نے نہیں دیکھا. تو کیسی ان کی اپیرنس کیسی ہے؟ وہ داڑھی شاڑی والا معاملہ نہیں بالکل بھی نہیں. ان کے جس طرح ان کا وہ بطور وزیر اعظم ان کی شخصیت تھی بالکل اسی طرح تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک چیز دیکھ کے جو میں شیئر کروں گی اپنے پوری عوام کے ساتھ، آپ ساتھیوں کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ ان میں وہ مجھے وہی شخصیت اور کانفیڈنس نظر آیا جو کہ ایک عوام کے سپورٹڈ ایک شخصیت، سیاسی شخصیت جو کاٹ کی شخصیت ہو، جس کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہے، وہ کانفیڈنس نظر آیا. اور ان کی صحت بھی ماشاءاللہ مجھے تو کوئی اس میں نہیں، بالکل ٹھیک صحت تھی، اور وہ بڑے اچھے ہائی اسپرٹس کے اندر تھے. بڑی ہماری اچھی ڈسکشن، جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، میرے بھی کچھ چیزیں تھیں جو میرے کنسرنس تھے، میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے، کچھ ان کی باتیں میں نے سنی اور بہت اچھا لگا. اور بڑی ایک مطلب اچھے انداز میں ان کی پھر جو ان کی بشرا بی بی تھی ان کے ساتھ بھی ملاقات تھی، وہ بھی ادھر موجود تھی. ان کی فیملی تھی، ہاں جی ان کی فیملی، ان کی سسٹرز تھیں، وہ بھی ادھر موجود تھیں. مطلب وہ کورٹ پروسیڈنگس کے لیے تشریف لائی تھی ادھر، تو سب کے ساتھ ہوئی. تو کتنی دیر یہ ملاقات چلتی رہی؟ میرا خیال ہے میرے خان صاحب سے 15 منٹ ہوگی جو 1 to 1 ہماری رہی تھی، اور اس کے بعد 15-20 منٹ ہوگی. اور باقی یا ان کے لائر بھی تھے، زبیری صاحب بھی پھر ساتھ ہمارے آگے وہ بھی تھے. تو اس طرح کیا بات ہوئی، موضوع کیا تھا ملاقات کا؟ اب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی موضوع، کچھ میں نے آپ کو بتایا، کچھ میری چیزیں تھیں جو میں کچھ ایسی چیزیں شیئر بھی نہیں کروں گی جو میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ ہمیں پبلک میں کرنی بھی چاہیے. لیکن جہاں تک میری کچھ چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے، وہ یہی تھی کہ وہ بڑی ہائی اسپرٹس میں تھے، اور یہی لگ رہا تھا کہ وہ ہر طرح سے ایک جبر کا مقابلہ. پرٹیکولرلی کوئی ایشو تھا، کوئی ڈسکس ہوا جیسے کہ پبلک ان کی پالیٹکس کے حوالے سے یا ان کے کیسز کے حوالے سے؟ یا دیکھیں وہ یہی تھا کہ ایک سچ کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ ایک پاکستان کے نظام کی بہتری کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے، کہ جب ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے، جو پاکستان کا ایک بسیدہ نظام ہے جس میں بہت ساری مداخلت ہے، خاص طور پہ جمہوری نظام کے اندر، تو وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا. اب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم نے یا تو اس جکڑے ہوئے نظام کو آزاد کروانا ہے یا ہم نے کوئی کمپرومائز کرنے ہیں. تو جو میری فیلنگ ہے ان سے ملاقات کے بعد بھی، تو وہ انہیں اسپرٹس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جیسے ایک عوامی لیڈر کو ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی تیار ہیں.
تو میری تو یہ ایک ملاقات کی بات. ہاں جی. اچھا یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا, میں ڈیل نہیں کروں گا, جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے, مجھے بند رکھا بھی جائے جتنا مرضی عرصہ میں رہوں گا. اس طرح کی کوئی بات ہوئی انہوں نے ڈیل کے حوالے سے کچھ؟ دیکھیں میں یہ کوئی بات, میں ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ میں کوئی ترجمان کے طور پہ تو نہیں ظاہر کروں گی, لیکن میں نے آپ کو ملاقات میں جو میری ایک فیلنگس بھی ہیں جو مجھے اور میری ڈٹرمنیشن جو ان کی نظر آئی اور بہت اسٹرانگ نظر آئی, وہ یہی تھی کہ وہ بالکل کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. وہ پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں اور وہ ایک ایسا لیڈر کھڑا ہے کہ جس کے ہاتھ صاف ہیں, اسی لیے وہ بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے. اور چونکہ ان کے ہاتھ صاف ہیں اور کوئی ایسی چیز ان کے خلاف نہیں ہے کہ جو واقعی اگر انصاف کا نظام ہمارا انصاف دینے کے لیے تیار ہو تو ان کے اوپر کوئی ایسی الزام نہیں ہے کہ جس کو جو کوئی سچا ثابت ہو. تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو احتساب نام نہاد احتساب ہے وہ ایک وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تیسری بات میں جو بہت امپورٹنٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے اوپر صرف ایک کیس ہے, ان کے اوپر صرف ایک مقدمہ ہے, اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ وہ کیوں عوام کے لیڈر ہیں اور کیوں وہ اس اسٹیٹس کو کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں. اصل مقدمہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر یہ ہے, اور اس نظام کے اور جو بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کوئی مقدمات نہیں ہے. اصل مقدمہ جو در پردہ مقدمہ ہے اس میں آتے ہیں جی. یہ جو مقدمات ہیں نا میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اس میں سے آپ سے پوچھنے, لیکن سوال میرا اب یہ ہے کہ 9 مئی آج 1 سال ہو گیا تقریباً, اور ہم نے دیکھا ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ڈی جی پی آر کی جانب سے, اور اس میں باقاعدہ ویڈیوز بھی چلائیں گی اور صحافیوں کو بلا کے بتایا بھی گیا, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ثبوت کے نام پہ عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھی گئیں. ان ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا, پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا, سسپینڈ ہوا, پھر وہ چل بھی رہا ہے. ان کے جو کیسز ہیں یہ عام عدالتوں میں بھی چل سکتے تھے. ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی, 1 سال گزر گیا. 9 مئی کے اوپر کوئی ایک بندہ ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے جس کو سزا ہوئی ہو؟ اس وقت معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی. میں ٹرائل کورٹ سے شروع کرتی ہوں. میں جب وائس پریزیڈنٹ تھی پچھلے سال ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, ہم لوگ جاتے بھی رہے, جو پولیٹیکل ورکرز تھے ان کے لیے کھڑے بھی ہوتے رہے. اتنے افسوسناک صورتحال ہے ادھر کہ ججز اور جوڈیشری تھی بالکل بے بس جوڈیشری تھی, اور اصل میں ان کا مقصد بھی یہ ہے. اس پہلے 2 ججز تھے, اس وقت ایک جج بیٹھے ہیں دہشت گردی کی جو ATC کے جو جج ہیں جو ٹرائل دیکھ رہے ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو ڈیلے کیا جائے. اگر پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم مضبوط ہوتا, اگر ہماری جوڈیشری میں جان ہوتی, اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس پاکستان قائد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان سے بھی ہمیں بہت گلہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنا کیس تھا, اس کے اندر جس طرح ان کے ساتھ جو بھی ہوا, جو بھی انہوں نے ریکارڈ کے اوپر چیزیں لائے اور پھر جو ججمنٹ پاس کی کہ ان اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن پہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اس نظام کے اندر سے گزر کے آئے تو ان کو تو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے نا. ڈیموکریٹک ہیں وہ تو, پارلیمنٹ میں گئے, زرداری صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے, انہوں نے خطاب کیا, ایڈریس کیا, اور کوئی جسٹس گیا بھی نہیں. وہی بات ہے. ایک اور چیز, ٹیلی ویژن پہ انہوں نے تو کیسز کی لائیو ہیئرنگ آن ایئر کروا دی ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے عدالتوں میں ہوتا کیا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے گلہ ہے. جس طرح انہوں نے جو پارلیمان میں وہ گئے, پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جانا نہیں چاہیے, ان کے پاس اختیار ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے, اور بظاہر کانسٹیٹیوشن کی کتاب پکڑ کے اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ باتوں سے یا آپ جمہوریت کا نام لے کے, جیسے سیاسی جماعتیں بھی جمہوریت کا نام لیتی ہیں, ججز انصاف کا نام لیتے ہیں,